نحمدہ و نصلی علی رسولہ۔ کرسمس پیکج میں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے کرسمس ٹری۔ کرسمس ٹری کے حوالے سے آپ اگر پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو باطل مذاہب اور بت پرست اقوام میں بتوں کے ساتھ ساتھ درختوں کو پوجنے کا رواج بھی جو ہے وہ عام تھا، اور ان درختوں کو پوجا جاتا تھا جو سدا بہار درخت تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جو سدا بہار درخت ہیں ان کے اوپر کوئی خدائی اثرات ہیں، کوئی دیوتا جو ہے وہ بسیرا کرتے ہیں، لہٰذا وہ نہ صرف ان کے آگے سجدہ کرتے بلکہ اپنی منتوں اور مرادیں پوری کرنے کے حوالے سے ان کے ساتھ یاد دہانی کے حوالے سے داغا بھی باندھ دیتے۔ پھر کسی ستم ظریف یا ستارہ پرست نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ستارہ لٹکانے شروع کر دیے، کسی سورج پرست نے سورج کی شکل کے کچھ گلوب بول ٹائپ لٹکانا شروع کر دیے۔ یہی وہ ٹرینڈ تھا جو بعد میں کرسمس ٹری کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ لہٰذا آج کرسمس کے پیکج میں کرسمس ٹری کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کر نہ صرف لگایا جاتا ہے بلکہ سجایا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور آج پوری دنیا میں اس پہ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، نہ صرف اس کو خریدنے پہ بلکہ اس کو سجانے پہ، اس کی لائٹوں پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ اگر آپ اس کا اکارڈنگ ٹو بائبل اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائی مذہب اور اس کے تہواروں میں درخت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یرمیہ نبی بائبل میں یوں رقم تراز ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، جو کلام خداوند تجھ سے کرتا ہے اسے سن۔ خداوند تم سے یوں فرماتا ہے کہ تم غیر قوموں کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، خواہ قومیں ان سے ہراساں کیوں نہ ہوتی ہوں، کیونکہ لوگوں میں فضول رسم رواج پائے جاتے ہیں، اور وہ جنگل میں ایک درخت کاٹتے ہیں اور بڑھئی اسے تیشے سے تراشتا ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے ہتھوڑے سے میخیں ٹھوک کر مضبوط کرتے ہیں تاکہ لڑکھڑا نہ پائے۔ لہٰذا جو حضرات و خواتین کرسمس ٹری کو خرید کر لاتے ہیں، سجاتے ہیں، اسے گاڑتے ہیں، تو اس کے حوالے سے صراحتاً بائبل کے حوالے سے اس کی ممانعت موجود ہے۔ آپ حضرات بائبل میں خود بھی